السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین۔ آج میں ایک ایسے قانونی ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو معاشرے کے ہر شہری کو اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے سیکشن 491 CRPC، یعنی سیکشن 491 CRPC کے تحت ہر شہری کو ایک سہولت مہیا کی گئی ہے، جیسے کہ اگر کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، پولیس اسٹیشن یا کوئی بھی پرائیویٹ پرسن کسی شخص یا اشخاص کو وہ انلیگل ڈیٹین کر دیتا ہے، یعنی اس کو حبس سے بے جا، انگلش میں اس کو ہیبیس کارپس کہتے ہیں، اور حبس سے بے جا یعنی کسی کو بغیر کسی قانونی وجہ کے اس کی مرضی کے خلاف کسی کو کسی جگہ پہ بند کر کے رکھنا اور اس کی آزادی کو سلب کرنا، اگر ایسا کوئی سرکاری ادارہ یا کوئی پرائیویٹ پرسن ایسا کرتا ہے تو اس میں اس کے لواحقین کو کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ تو سیکشن 491 CRPC جو ہے، اس کے اندر آنریبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس کو کوئی درخواست گزار اپروچ کرتا ہے، پٹیشن فائل کرتا ہے، تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کے اوپر حکم صادر فرماتی ہے کہ کسی مجسٹریٹ کو ڈپیوٹ کرے یا کورٹ کے بیلف کو ڈپیوٹ کر کے، اور متعلقہ جگہ پہ جہاں بندہ بند ہے، جس کو ڈیٹنیو کہتے ہیں قانون کی زبان میں، ڈیٹنیو جہاں پر انلیگل ڈیٹینشن میں ہے، وہ مدعی کی پوائنٹیشن کے اوپر وہاں پہ ریڈ کرتا ہے سوری اگر وہ بندہ پولیس اسٹیشن میں بند ہے اور 24 گھنٹے سے زیادہ اس کو وہاں ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے بیلف یا مجسٹریٹ جب تھانہ پہ ریڈ کرے گا تو وہ فوری طور پہ تھانہ کا روزنامچہ اپنی کسٹڈی میں لے گا، اس کے فوراً بعد پورے تھانے کو ایگزامن کرے گا، اور وہ بندہ اگر برآمد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کا روزنامچہ بیٹھ کے چیک کرے گا، اگر اس کے اندر کوئی اس کی گرفتاری کی انٹری موجود نہیں ہے یا اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہے، اور اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ پیریڈ تک تھانے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس سے انلیگل ڈیٹینشن ثابت ہو گئی، اور وہ بیلف یا مجسٹریٹ اس کو برآمد کرنے کے بعد متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی عدالت میں پیش کریں گے۔ وہ اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بیلف یا مجسٹریٹ صاحب نے مرتب کی ہے، تو سب سے پہلے تو اس شخص کو آزاد کر دیں گے، اور دوسرے نمبر پہ عدالت اس جرم کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈیٹنیو کے لیے متعلقہ SHO کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ بھائی آپ اس شخص کو سو اینڈ سو اماؤنٹ پے کریں تاکہ اس کی کمپنسیشن ادا ہو سکے۔ تو اگر یہ معاملہ کسی پرائیویٹ پرسن نے کیا ہے تو اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے لواحقین جو ہے وہ سیکرٹلی، یہ جو کارروائی ہوتی ہے کورٹ سے آرڈر لے کے ریڈ کروانے کی، تو اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ آپ یہ کارروائی سیکرٹلی کریں گے۔ اگر آپ کی بات لیک آؤٹ ہو گئی، کسی مخبر کو پتہ چل گئی، تو وہ پھر آپ کا بندہ ڈیٹینشن کی جگہ سے ریموو کر کے دوسری جگہ شفٹ کر دیں گے، اور آپ کی جو کارروائی ہے کورٹ آرڈر کے تحت ریڈ کروانے والی، وہ ساری ناکام اور بیکار ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی پرائیویٹ پرسن ایسا کرتا ہے کہ کسی بندے کو انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی وہاں مدعی کی پوائنٹیشن کے اوپر بیلف یا مجسٹریٹ ریڈ کریں گے، اور اگر وہ شخص وہاں سے برآمد ہو جاتا ہے تو اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ کورٹ پھر اس رپورٹ کو ایگزامن کرنے کے بعد اس کی آزادی، اس کو وہاں سے آزاد کر دیتے ہیں، اور عدالت جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے
اس کے اوپر کمپنسیشن لگا سکتی ہے جس بندے نے اس کو ڈیٹینشن میں رکھا ہوا تھا۔ اب اس میں اگر یہ معاملہ کسی ڈسٹرکٹ کی حد تک ہے اور بندہ اس ڈسٹرکٹ میں ہی ڈیٹین کیا ہوا ہے تو پھر تو متعلقہ آنریبل سیشن جج کی عدالت میں یہ پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب معاملہ ایسا ہے جیسے فار ایگزامپل کراچی کے اندر اس ٹائم 6 ڈسٹرکٹس ہیں۔ اب آپ کا بندہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کسی تھانے کے اندر ڈیٹین کیا ہوا ہے اور آپ کو ڈسٹرکٹ ویسٹ کے سیشن جج کے پاس ہی پٹیشن فائل کرنی ہوگی، اور اگر بندہ کراچی سے باہر کسی جگہ لے جا کے کراچی سے اٹھایا ہے اور کراچی سے باہر لے جا کے جیسے حیدرآباد، ٹھٹھہ یا اس سے بھی پورے صوبے کی حدود میں کسی بھی جگہ پر اس کو جا کے ڈیٹین کر دیا گیا ہے تو آپ کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارا آدمی بند ہے غیر قانونی طور پہ اور 24 گھنٹے سے زیادہ پولیس اسٹیشن میں اس کو ہو گئے ہیں، تو پھر آپ یہی 491 CRPC کی پٹیشن جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ میں داخل کر کے سیم وے میں آپ یہ ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو لیڈیز شادی شدہ ہوتی ہیں اور اس میں بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کے والدین اگر اس لیڈی کو، لڑکی کو زبردستی روکے ہوئے ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے پاس وہ جانا چاہتی ہے لیکن اس کو والدین زبردستی اپنے گھر میں روک کے رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ 491 CRPC کی پٹیشن متعلقہ سیشن جج یا اگر صوبے کے لیول کے معاملہ ہے تو آنریبل ہائی کورٹ میں داخل کرے گا، تو کورٹ اس کو کال کروائے گی اور کال کرنے کے بعد اس کا بیان ریکارڈ کرے گی کہ بھائی آپ کیا اپنی مرضی سے وہاں رکی ہوئی ہیں یا آپ کو زبردستی روکا گیا ہے۔ اگر وہ لیڈی کورٹ کے سامنے یہ بیان دیتی ہے کہ یس میرے کو زبردستی روکا گیا ہے، میری مرضی کے خلاف مجھے روکا ہوا ہے اور جبکہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور اپنی زندگی ہسبینڈ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، تو اس صورت میں عدالت حکم جاری کرے گی اور اس کو وہاں سے ہی خاوند کے ساتھ جانے کا اجازت مل جائے گی۔ تو لیکن اگر وہ لیڈی عدالت میں پیش ہو کے یہ کہتی ہے کہ جناب میں تو اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کے گھر پہ رکی ہوئی ہوں، مجھے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی میرے اوپر پریشر نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ جو ہے پٹیشن خارج کر دی جائے گی، کیونکہ کسی کی مرضی کے خلاف زبردستی عدالت بھی آرڈر نہیں فرماتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو آج کا ٹاپک ہے سیکشن 491 CRPC، اس میں کسی بھی شہری کو اگر اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ فوری طور پر سیکرٹلی اگر پٹیشن فائل کر کے کورٹ کے آرڈر کے تحت فوری طور پہ بیلف یا مجسٹریٹ کے ذریعے ریڈ کروا کر بندہ برآمد کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا بندہ آزاد ہو جائے گا، بلکہ اس کو عدالت کمپنسیشن بھی دلوا سکتی ہے۔ اب رہ گیا معاملہ کہ اب آپ کے ساتھ یہ جو انلیگل ڈیٹینشن کسی تھانے کے اندر یا کسی پرائیویٹ پرسن نے یہ معاملہ کیا ہے، لازمی بات ہے اس سے آپ کی عزت کو نقصان پہنچا، آپ کو مینٹل ٹارچر ہوا، آپ کے گھر والوں کو پریشانی ہوئی، تو وہ ڈیٹنیو پھر جو ہے وہ FIR بھی لانچ کروا سکتا ہے کہ جی مجھے انلیگل کنفائنمنٹ یا انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا، لہذا فلاں آدمی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ لازمی بات ہے کہ FIR کے معاملے میں تھوڑا سا اگر تھانے نے بند کیا ہوا تھا تو تھانے والے FIR درج کرنے سے وہ اجتناب بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس دوسرا آپشن موجود ہے۔ اس کے اوپر میرا پہلے ایک لیکچر آ چکا ہے، دیٹ از پرائیویٹ کمپلین۔ تو آپ مجسٹریٹ کی عدالت میں پرائیویٹ کمپلین اس شخص کے خلاف داخل کر سکتے ہیں جس نے آپ کو انلیگلی ڈیٹین کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔